سامعین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے اخی رسول، ناصر دین رسول، دماد رسول، شیر خدا و شیر رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بلایا؟ کہتے ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا علی جن، حضرت علی کو، و فاطمہ اور حضرت فاطمہ کو، و حسنا و حسین اور حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو۔ جب یہ چاروں آگے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مخدومہ کائنات، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ حضرت علی خود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مالائے اعلیٰ پر علی بن ابو طالب سے کر دیا ہے، تم زمین پر فاطمہ کا نکاح علی سے کر۔ محب الدین احمد طبری نے ذخائر عقبہ میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کا نکاح اللہ رب العزت نے مالائے اعلیٰ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی کونین، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کیا، اور پھر فرشتے کے ذریعے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ مالائے اعلیٰ پر تو حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو چکا ہے، آپ زمین پر بھی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیں۔ تو یہ شان ہے حضرت علی کی جن کا نکاح خود رب ذوالجلال نے مالائے اعلیٰ پر حضرت فاطمہ سے کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بھی دیا کہ وہ اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت علی سے کر دیں۔ سامعین محترم، جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو معجم کبیر میں روایت کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں حضور علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتا ہوں، جو میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچایا، فقط ایک بات کہ میرے گھر والوں سے تم مودت کرو۔ صحابہ نے پوچھا من قرابتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی قرابت والے کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، جن سے مودت کا رشتہ جوڑنا، جن سے محبت و مودت کرنا ہم پر واجب کر دیا گیا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال علی، وہ علی ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ، وہ فاطمہ تو، اور وہ فاطمہ ہیں، وابناہما، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اس حدیث پاک کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نماز پڑھتے پڑھتے رکوع میں پہنچے۔ سو جب آپ رکوع میں پہنچے تو ایک مانگنے والا آ گیا۔ آپ کی انگشت میں انگوٹھی تھی، انگلی پہ انگوٹھی تھی، اس مانگنے والے سائل نے اتارنی چاہی تو آپ نے وہ انگوٹھی اس کو دے دی، اور پھر یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوگی، قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہارے مددگار ہیں، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ کہا گیا وہ تمہاری مددگار ہیں۔ یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور اس موقع پر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اللہم والی من والا ہو، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے، محبوب جانے تو اسے بھی محبوب جانے، جو علی کو محبوب رکھے تو اسے بھی محبوب رکھے۔ اور پھر فرمایا وعادی من عدا ہو، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے بھی دشمنی رکھے، جو علی کو دوست رکھے تو اس سے بھی دوست رکھے، جو علی کو محبوب رکھے تو اس سے بھی محبوب رکھے، جو علی سے دشمنی رکھے فرمایا عادی من عدا ہو تو اس سے بھی دشمنی رکھ۔ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو معجم اوسط میں روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام احمد نے اپنی مسند میں مسند احمد میں روایت کیا۔ سامعین محترم، آئیے آپ کو غدیر خم کے موقع پر مصطفیٰ کا وہ خطبہ سناؤں، اور مولا علی کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور جو شان و شوکت عطا کی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور طیبہ سے واپس آ رہے تھے۔ ایک مقام آتا ہے اس کو خم کہتے ہیں، غدیر خم۔ ہم خم کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے صاحبان لگانے کا حکم دیا، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دن اتنا گرم دن تھا، اس سے پہلے ہم پر اتنا شدید کوئی دن گرم نہیں گزرا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھی بھیجے، ہر نبی اپنے سے
پہلے نبی سے نصف زندگی پانے والا تھا. ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی سے آدھی زندگی پائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ عنقریب میرا وصال ہو جائے گا, اللہ کا بلاوا آ جائے گا, لیکن میں تمہارے پاس ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور اس چیز کے ہوتے ہوئے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. فرمایا تمہارے پاس میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کے ہوتے ہوئے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر فرمایا, پھر آپ رضی اللہ عنہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کے ہاتھ تھام لیے. مولا علی کے ہاتھ تھامے, اور حضرت علی کے ہاتھ تھامنے کے بعد حضور نے فرمایا, اے لوگوں, کون ہے جو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے؟ کون ہے جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے؟ صحابہ نے جواب دیا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. پھر فرمایا, کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب نہیں؟ صحابہ نے کہا بلا, کیوں نہیں یا رسول اللہ. اور پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس موقع پر غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا, من کون تو مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. مصطفیٰ تو ہر مسلم کے مولا ہیں, تو علی بھی ہر مسلمان کے مولا ہے. یہ غدیر خم کا خطبہ تھا. اور دوسری روایت میں نے پڑھا, مصطفیٰ نے حضرت علی کی دستار بندی کی, امامہ باندھا. امامہ باندھنے کے بعد فرمایا, من کن تو مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے, اور امام حاکم نے مستدرک میں بھی روایت کیا. یہی نہیں, ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے, ان علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. وهو ولی کل مؤمن بعدی, اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور فرمایا اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرا قرض میری طرف سے سوائے میرے اور علی کے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. ان علی منی وانا منہ فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا, میرا قرض میری طرف سے میرے اور علی کے سوا کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, معمولی سا جھگڑا ہو گیا ایک آدمی سے ان کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے, مولا علی علیہ السلام. سو جب جھگڑا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ حضرت علی کریں گے. وہ علی ایسا فیصلہ کرنے والے کہ کائنات میں ان جیسا فیصلہ امت مسلمہ میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا, میری امت کے وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب, میری امت کے سب سے بڑے قاضی علی بن ابو طالب ہیں. میری امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی بن ابو طالب ہیں. تو اس سے جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کا, کہا ہم حضرت علی سے فیصلہ کرواتے ہیں. 5 سے علی بھی تھے رضی اللہ عنہ. اس آدمی نے حضرت علی کی گستاخی کر دی اور جملہ یہ کہا کہ میں یہ بڑے پیٹ والا ہمارا فیصلہ کرے گا. سو جب حضرت عمر نے اس کا یہ جملہ سنا, اس بندے کو گریبان سے پکڑا. حضرت عمر نے گریبان سے پکڑا, زمین سے اٹھا کے اوپر لے گئے. اس بندے نے جب مولا علی کی شان میں حقیرانہ لفظ کہا, فاروق اعظم نے اس بندے کو گریبان سے پکڑا, اور صرف پکڑا ہی نہیں,
زمین سے اٹھا کے اوپر لے گئے اور پھر فرمایا جس بندے کی طرف تو نے حکارت والے جملے بولے ہیں تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا بھی مولا ہے، ہر مسلمان کا بھی مولا ہے، وہ میرا بھی مولا ہے، ہر مسلمان کا بھی مولا ہے۔ ارے علی فاروق اعظم کے بھی مولا ہے، علی صدیق اکبر کے بھی مولا ہے، علی عثمان غنی کے بھی مولا ہے، علی حضرت طلحہ کے بھی مولا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھی مولا ہے، سلیمان فارسی کے بھی مولا ہے، عبداللہ بن مسعود کے بھی مولا ہے، عبداللہ بن عباس کے بھی مولا ہے، جابر بن عبداللہ کے بھی مولا ہے، ہر مسلمان کے مولا ہے، چونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ سامعین محترم، ایک اور حدیث پاک یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، جامع ترمذی سے عرض کرتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے جب مائیگریٹ ہو کر مدینہ المنورہ آگے ہجرت کر کے، حضور علیہ السلام نے جو ہجرت کر کے جو مہاجر کے لائے جو مدینہ میں موجود تھے وہ انصار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مہاجر صحابی کو انصار صحابی کا بائی بنا دیا، اخوت کا رشتہ قائم کیا، فرمایا فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے، فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے، فلاں مہاجر صحابی فلاں انصار صحابی کا بھائی۔ حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں۔ سو جب رشتہ اخوت مصطفیٰ قائم کر چکے، حضرت مولا علی کو دیکھا وہ رو رہے تھے، مولا علی کو دیکھا وہ رو رہے تھے۔ مصطفیٰ نے رونے کی وجہ پوچھی کہ علی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں مہاجر کو فلاں انصار کا بھائی بنا دیا، فلاں مہاجر کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں تم دنیا میں بھی میں مصطفیٰ کے بھائی ہو، آخرت میں بھی مصطفیٰ کے بھائی۔ علی تو اخیر رسول ہیں، مصطفیٰ کے بھائی ہیں، اور فقط دنیا ہی میں نہیں رسول اللہ کے بھائی بلکہ آخرت میں بھی مولا علی رسول اللہ کے بھائی ہوں گے۔ فرمایا اے علی، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ طلحہ فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں مہاجر فلاں انصار کا بھائی، لیکن علی تو مصطفیٰ کے بھائی، علی اے شیر خدا علی تو مصطفیٰ کے بھائی۔ سامعین محترم، ایک اور حدیث پاک عرض کروں، غزوہ تبوک کے موقع پر اس حدیث پاک کو بھی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے، سعد بن ابی وقاص کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو عورتوں اور بچوں کے پاس مدینہ المنورہ میں چھوڑ دیا، چلے گئے۔ سو جب چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ دیا ہے، مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں؟ تم میرے لیے ایسے ہی ہو، تمہاری اور میری نسبت ایسی ہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ جس طرح ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، اس طرح تم میرے بھائی ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ غزوہ طائف کی بات بھی آپ کو سناؤں۔ غزوہ طائف کا جب موقع تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے سرگوشی کرنے لگے، اور اس حدیث کے راوی بھی بتا دوں، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں حدیث موجود۔ عبداللہ بن عباس جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ طائف کے موقع پر حضور علیہ السلام اپنے چچا زاد حضرت علی سے سرگوشیاں کرنے لگے، اور کافی دیر گزر گئی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ رسول اللہ اپنے چچا زاد سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ سو مصطفیٰ نے جواب دیا کہ لوگوں میں نہیں رب ذوالجلال علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا، رب ذوالجلال
حضرت علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا. یہ بھی ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود، اور ترمذی شریف سیاستہ میں شامل ہے. سامعین محترم، وہ حدیث پاک اگلی حدیث بھی جامع ترمذی سے رس کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا اور مجھے دارالہجرت کی طرف لے گئے، اور اپنے مال کے ذریعے حضرت بلال کو بھی آزاد کرایا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب پہ رحم فرمائے، وہ حق بات کہتے ہیں اگرچہ وہ کڑوی ہوتی ہے تبھی ان کے دوست نہیں، ان کا یہ حال ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان پہ رحم فرمائے، حضرت عثمان غنی پہ اللہ رحم فرمائے کہ ان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. پھر فرمایا حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ علی پر رحم فرمائے اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہے. آئے لوگ جنگوں کی بات کرتے ہیں کون کس پر تھا، تو ہمارا موقف یہ ہے حضرت علی کے ساتھ دیگر حضرات جو قابل احترام ہیں ہمارے لیے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان سب جنگوں میں حضرت مولا علی حق تھے، چونکہ رسول اللہ نے دعا دی اے اللہ حق کو ہمیشہ علی کے ساتھ رکھنا، اور پیغمبر کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی. یہ بھی ترمذی شریف میں حدیث پاک آئی. سامعین محترم، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت آیا، بعض پرندے بھی حلال ہیں، ایک پرندے کا گوشت آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو تو بھیج دے تاکہ میرے ساتھ مل کے وہ گوشت کھائے. یہ دعا کی، دعا سے جب فارغ ہوئے تو مولا علی آ چکے تھے اور حضرت علی نے ساتھ بیٹھ کے گوشت کھایا پرندے کا. تو حضور نے دعا کیا مانگی تھی، لفظوں پہ غور کریں، اے اللہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو میرے پاس ابھی بھیج دے. یہ دعا مانگی، حضرت علی آگے، یہ مقام ہے علی کا رضی اللہ عنہ. سامعین محترم، پھر حضرت علی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کے پرندے کا گوشت کھایا. جمی بن عمیر تمیمی یہ اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے پیارا کون تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا حضرت فاطمہ. جمی بن عمیر تمیمی نے سوال کیا کہ مردوں میں کون تھا اور عورتوں میں کون؟ مردوں میں کون تھا؟ عورتوں میں تو حضرت فاطمہ تھی، مردوں میں کون تھا؟ کہا ان کے خاوند. اگرچہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس قدر روزے رکھنے والے تھے اور نمازیں پڑھنے والے تھے، بہت زیادہ حضرت علی روزے رکھا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے. سامعین محترم، یہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھ کے فرمایا اے علی تو دنیا آخرت میں سردار ہے، تیرا محبوب میرا محبوب ہے. حضرت علی کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اے علی تو دنیا آخرت میں سردار ہے، تیرا محبوب میرا محبوب ہے اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے. تیرا محبوب میرا محبوب ہے اور میرا محبوب خدا کا محبوب ہے. تیرا دشمن اے علی میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے. اور پھر فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدا کا دشمن ہے اس کے لیے بربادی ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اے علی میرے بعد تجھ سے بغض رکھے گا اس کے لیے بھی بربادی ہے.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک دی، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تیری تصدیق کرتا ہے، اس کو مبارکباد، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے یا تجھے جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جو تیری تصدیق کرے، تجھ سے محبت رکھے، اس کو مبارکباد، جو تجھے جھٹلائے، تجھ سے بغض رکھے، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سامعین محترم، ذرا آپ کو میں خیبر کی کہانی بھی سناؤں، حقیقی کہانی۔ خیبر کتنے عرصے سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ سلمہ بن عقو روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ جا کے تم علی کو بلا کر لاؤ، اور حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، اشوب چشم میں مبتلا تھی۔ حضرت سلمہ بن عقو بلانے کے حضرت علی آئے، اور کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا میں کل جھنڈا اس شخص کو پکڑاؤں گا، علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت سلمہ بن عقو جب حضرت علی کو بلانے گئے، سب لوگ جمع ہو گئے، حضرت علی نہیں تھے، انہیں بلا کر لائے تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، ان کی آنکھیں جب آنکھیں ٹھیک ہوئیں، حضور نے جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی قلعہ خیبر پہنچے۔ مرحب جو دشمن تھا اس کا سامنا کرنا پڑا۔ مرحب نے کہا کہ مجھے مرحب کہتے ہیں، ہر وقت اسلحے سے میں مسلح رہتا ہوں اور جنگجو ہوں، تجربے کار ہوں۔ اس موقع پر مجھے حضرت علی کے وہ جملے یاد آ گئے۔ حضرت علی نے مرحب کو دیکھ کے فرمایا کہ تجھے مرحب کہتے ہیں تو سن، انا الذی سمتنی ام حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا۔ انا الذی سمتنی ام حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں بھی شیر ہوں ہیبت ناک۔ پھر آپ نے ایک ضرب لگائی اور خیبر کے مرحب کو قتل کر دیا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قلعہ خیبر آپ نے فتح کر دیا، قلعہ خیبر آپ نے فتح کر دیا۔ وہ مرحب جس کو آپ نے تجربہ کار جنگجو ہونے پر اور اسلحے سے مسلح ہونے پر غرور تھا، اس کا وہ غرور خاک میں مل گیا، اس کا وہ غرور بھی خاک میں مل گیا۔ سامعین محترم، علی المرتضیٰ یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں میرے رسول محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ انا دار الحکمتی وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی ہی وہ صحابی ہے جن کے بارے میں آقا دو جہاں نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، علی اس شہر کا دروازہ ہے، اور جو شہر علم میں آنا چاہتا ہے وہ اس دروازے سے آئے، وہ اس دروازے سے آئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوئی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کی چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آیا النظر الی علی عبادت، کوئی چہرے کو نہ دیکھ سکے، چلتے ہوئے علی کو دیکھ لے تب بھی اس کی عبادت ہوئی ہے۔ وہ راستے میں چلتے ہوئے علی کو دیکھتا ہے، چاہے علی کی کمر کو دیکھ لے، علی کی پیٹھ کو دیکھ لے، علی کے سر کو دیکھ لے، وہ عبادت خدا کی کر رہا ہے، دیکھ رہا خدا کے شیر کو ہے، دیکھ رہا شیر خدا کو ہے، عبادت خدا کی کر رہا ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ والی روایت میں یہ لفظ آئے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے لوگوں، وہ صحابہ تھے، وہ کتنے شان والے تھے، کتنے مقام والے تھے، جو شیر خدا، دماد رسول، حضرت فاطمہ کے شوہر مولا علی کے چہرے کو بھی دیکھتے تھے، مولا علی کی پیٹھ کو بھی دیکھتے تھے،
راستے میں چلتے ہوئے علی کو بھی دیکھتے تھے. آج 14 صدیاں گزر گئی, میں اور آپ حضرت علی کو دیکھ نہیں سکتے, تو علی 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 کرے, چونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو ذرا اون بولے علی 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 بولے, سب کی آواز آئے, سب کی آواز آئے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جس نبی کا میں نے اور آپ تک کلمہ پڑھا ہے وہ نبی یہ فرما گئے ہیں کہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ارے لوگوں, حضور کو جس نے غسل دیا تھا, جس صحابی نے رسول اللہ کو غسل دیا, وہ صحابی بھی تو علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہ. میں حیران رہا, قرآن مجید کی 300 آیات عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی. کل قرآن میں 6666 آیات ہیں, 300 آیات حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ارے لوگوں, مولا علی وہ مولا علی ہے. عصر کا وقت ہے, میرے نبی کا سر علی کی گود میں ہے, علی کی گود میں ہے, اور سورج غروب ہو رہا ہے. علی سے نماز عصر رہ جاتی ہے. مصطفیٰ پوچھتے ہیں علی عطا پڑھو گے قضا؟ کہا یا رسول اللہ اطاعت آپ کی ہو تو قضا کیسے؟ حضور نے دعا کی اللہم اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا, طاعتی کا و طاعت رسول کا. اے اللہ سورج کو واپس لوٹائیے. ام سلمہ کہتی ہے غروب ہوا, وہ سورج واپس آ گیا, علی نے نماز عصر کو پڑھ لیا, علی نے نماز عصر کو پڑھ لیا. یہی وہ علی ہے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, میرے بعد ہر مومن کا ولی علی ہے. فرمایا جس کا علی ولی نہیں اس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے. یہی وہ علی ہے, ایک نہیں سینکڑوں حدیث میں آیا, سینکڑوں حدیث میں حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. مصطفیٰ کے اس فرمان کے مطابق علی تو جماعت صحابہ کے بھی مولا ہے, علی تو ابو بکر صدیق کے مولا ہے, علی فاروق اعظم کے مولا ہے, علی عثمان غنی کے مولا ہے, علی حضرت طلحہ کے مولا ہے, علی حضرت بلال کے مولا ہے, علی حضرت سلیمان فارسی کے مولا ہے, علی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مولا ہے, علی داتا علی اجویری کے مولا ہے, علی غوث اعظم کے مولا ہے, علی بابا فرید گنج شکر کے مولا ہے, علی خواجہ غریب نواز کے مولا ہے, علی نظام الدین اولیاء کے مولا ہے. کل امت مصطفیٰ ہر مسلمان کے, میرے تیرے سب مسلمانوں کے مولا علی ہے, سب مسلمانوں کے مولا علی ہیں کیوں نہ ہو. مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا ہو, میں جس کا مولا ہوں فعلی مولا, فعلی مولا, اس کے علی مولا ہے. یہ دماد رسول تھے, تاجدار کائنات نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا, اور پہلے اللہ نے کر دیا مالا اعلیٰ پر, پھر فرشتہ بھیجا کہ اے مصطفیٰ سلام ہو آپ پر, میں نے مالا اعلیٰ پر علی تمہاری صاحبزادی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے, تم زمین پر بھی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو. تو علی سے لڑ سکے یہ تیری بھول ہے, تو علی سے لڑ سکے یہ تیری بھول ہے. مرحب کو کہا گیا کہ تو کفر کی ہے لونڈی, ارے علی تو خدا کا شعر ہے. اور اقبال کے شعر کے ساتھ میں آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, مریم ایک نسبت سے عزت والی جو حضرت عیسیٰ کی والدہ سلام اللہ علیہ, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, فاطمہ تو زہرا 3 نسبتوں کی وجہ سے عزت والی ہے. نور چشم رحمت للعالمین, وہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بیٹی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو فاطمہ بھی مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اقبال نے کہا نور چشم رحمت للعالمین, کس نبی کی آنکھوں کی وہ نور ہے, ٹھنڈک ہے. فرمایا آن امام اولین و آخرین, وہ نبی جو اولین کا بھی امام ہے اور آخرین کا بھی امام ہے. اور اگلی بات اقبال کیا کہتا ہے, بانو آن تاجدار حلتا,
جو بیوی ہیں حالتا کا تاج پہننے والی کی، کس کی زوجہ محترمہ ہیں؟ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا، مصطفیٰ کا نور نظر، مصطفیٰ کا جگر گوشہ، مصطفیٰ کا لخت جگر. فرمایا دانو یان تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. اس کی زوجہ ہے جو مرتضیٰ بھی ہے، جو مشکل کشا بھی ہے، جو شیر خدا بھی ہے. حضرت علی شیر خدا تھے. فرمایا جو شیر خدا بھی ہے اور مادریان مرکز پرکار عشق، مادریان کاروان سالار عشق. اللہ تعالیٰ حضرت علی کی بارگاہ میں ہمارا یہ نذرانہ عقیدت قبول فرمائے اور مولا علی سے صحیح معنوں میں ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.